بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کریٹرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے مونگ دال کے پکوڑے، اور یہ سچ میں بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے سارے انگریڈینٹس جو چاہیے وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ثابت مونگ کی دال جو گرین والی ہوتی ہے وہ لے لی، وہ تقریباً میں نے 1.5 کپ لی تھی، اور اس کو بھگو کے رکھ دیا پوری رات کے لیے۔ تو یہ ڈبل ہو گئی، مطلب وہ سائز میں تھوڑا پھول جاتی ہے نا، تو یہ لے لینی ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہ میں نے پہلے نکالا تھا کہ یہ میں ہاف مطلب کچھ یہ اس کو پیسٹ بنا کے ڈالوں گی اور کچھ ایسے، لیکن اب میں ساری پیسٹ بناؤں گی سب کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آلو لیے تھے 3 میں نے، اور اس کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا وہ جو کدوکس کے ذریعے وہ کر لیا، کاٹ لیا یا پھر کدوکس کر لیا جو بھی۔ تو یہاں پہ 1 شملہ مرچ لی جس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے آپ لوگوں نے، 2 پیاز میڈیم لے اس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے، اور یہ کچھ لہسن ادرک کے جوے، اور پالک لیا ہے کچھ تھوڑا سا، تو آپ اپنے حساب سے ڈال لینا کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے اس کا جو ہے پیسٹ بنا لینا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ نے تھوڑا سا ڈال دینا ہے، نہیں تو پھر ایسے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو پیسٹ بنا لینا، بالکل فائن پیسٹ نہیں بنے گا اس کا، لیکن پھر بھی بن جائے گا۔ وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کا بنے گا۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے پیسٹ بنا لیا تو اس طرح سے ہو گیا۔ اب باقی جو بچا وہ بھی اسی طرح سے بنا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک، وہ اپنے آپ حسب ذائقہ ایڈ کر لیجیے گا، وہ تو ہم ایک نکال کے چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، یہ اپنے حساب سے ڈالیے گا۔ لال مرچ یہاں پہ میں 1 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں، ٹیبل اسپون نہیں ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون ہلدی، اور جائے گا اس میں کوٹا ہوا دھنیا اور زیرہ، اس کو میں نے کوٹ لیا تھا۔ اس کے بعد یہ 2 چمچ جائیں گے، اس سے اچھے پکوڑوں میں یہ اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور جائے گی اس میں کسوری میتھی، 2 چمچ ہی کسوری میتھی کے جائیں گے اس میں، یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اور یہ پکوڑے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا، سچ میں میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مزے کے بنتے ہیں۔ جب میں بنا رہی تھی نا تو میں نے کہا پتہ نہیں کیسے بنیں گے، ٹرائی کر لیتے ہیں، بٹ بہت یمی بنے، بہت مزے کے۔ سب پہلے ہم اس کا نا جو اسپائسیز ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں بھی ایڈ کریں گے۔ یہ تھوڑا سا کالی مرچ بھی جائے گی اس کے اندر، اگر آپ کو ایڈ کرنی ہے تو کر لیجیے گا، لیکن ڈال لیجیے گا، اچھا لگے گا۔ یہ جو آلو تھے اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ اس کا سٹارچ بھی نکل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک بھی نہ ہو۔ سب میں نے بڑے بول میں شفٹ کر لیا ہے تاکہ مکس کرنا آسان ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی ہری مرچ اور شملہ مرچ دونوں ہی باریک کٹی جائیں گی، پیاز، مطلب کہ اب ہم نے سارے انگریڈینٹس کو مکس کر دینا ہے اس کے اندر۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہے، اور جن لوگوں نے کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، دل سے تھینک یو۔ بس آپ لوگ اسی طرح سے پیار دیتے رہا کریں میں، اور اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں۔ پالک بھی چلا جائے گا۔ اب آپ نے اچھے سے ہاتھ دھو لینے ہیں، کیونکہ ہاتھ سے اچھے سے مکس کریں گے تو بالکل اچھے سے مکس ہو جائے گا۔ تو اب اس میں جائے گا ½ کپ میدا اور ½ کپ ہی بیسن، ½ کپ بیسن اور ½ کپ کیا کہتے ہیں میدا۔ اس سے تھوڑے کرسپی اور مزے کے بنیں گے، بیسن تو جاتا ہی ہے پکوڑوں کے اندر، تو بہت مزے کے بنیں گے۔ آپ لوگ لائک ضرور کر دیا کریں، یہ مجھے بات بہت بری لگتی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو پکوڑوں کو اگر ہم چمچ سے یا پھر ویسے ہاتھ سے ڈال دیتے ہیں بالکل شیپ بنائے بغیر، لیکن اس میں ہم نے اس کو گول شیپ دے کے اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے، یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو گول شیپ، ایک بول کی شیپ دی، اس کے بعد فرائی کیا۔ تو یہ آپ کی مرضی، آپ جس طرح سے مرضی کر لیں۔ بس اس کو ہم نے میڈیم ہلکی آنچ پہ، پہلے تھوڑی تیز گرم، زیادہ گرم بھی نہ ہو، تیل ٹھیک ہو، اس کو ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد سلو آنچ پہ جتنا بنائیں گے اتنا ہی کرسپی، اندر سے کچے نہیں رہیں گے، بہت مزے کے بنیں گے۔ ہلاتے رہنا ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں، تو اب اس کو ہم نکال لیں گے، فٹافٹ بن چکے ہیں، بارش کے موسم میں بنائیں
بہت مزہ آیا۔ جس دن ہم نے یہ بنائے تھے ہمارے ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اتنا مزہ آیا کھانے کا۔ یہ دیکھیں اس طرح کی دال ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو بھگو دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بن جاتے ہیں مزیدار سے ثابت مونگ دال کے پکوڑے۔ بہت مزے کی ریسپی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت بہت اچھی لگے گی، اسپیشلی جب موسم اچھا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا۔ تبھی ساتھ میں ہری چٹنی، اور اس کی ریسپی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، میں نے چٹنیوں کی ریسپی آپ کو سکھائی ہے، اس میں ہے تو دے دوں گی۔ ساتھ میں دہی کے ساتھ کھائیں یا جس کے ساتھ بھی چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں، سو بہت مزے کا لگتا ہے، اور ساتھ میں تھوڑی سی چائے تو کمال ہو جاتا ہے، لیمن، جو آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ اچھا، تو اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے، تاکہ مجھے بھی اچھا لگے، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کمنٹس پڑھنا، اس کو ریڈ کرنا، کمنٹ کرنا۔ اسپیشلی میری امی کو بہت اچھا لگتا ہے کمنٹس کو پڑھنا، تو اس لیے پلیز ان کے لیے کمنٹ کیا کریں۔ اب سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا حدیث ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوک کر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس عمل سے شیطان سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی برا رات کو، دن کو، جب بھی خواب آئے تو اٹھ کے بائیں طرف تھونکے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ خواب میرے لیے اچھا ہے تو اچھا کرے، اگر برا ہے تو اس کے شر سے بچائے۔ تو اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا پریس کریں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل جائے، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو، جزاک اللہ۔